یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے. اس دنیا کے بارے میں ہمیشہ کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دنیا پرماننٹ نہیں ہے. یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی اور دنیا میں رہنے والے انسان بھی ایک دن فنا ہو جائیں گے. سب ختم ہو جائے گا, کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. باقی رہنے والی ذات میرے رب کی ہے. لیکن بہرحال جتنی زندگی ہے, دنیا کا انسان چاہتا ہے کہ یہ زندگی اس کی آرام سے گزرے, اور اس زندگی میں اسے کٹھنائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے, مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑے, مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں زیادہ تر لوگ اس وقت پریشانی میں گرفتار ہیں. اور خاص طور پر مسلمان یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, قرآن کو ماننے والے ہیں, تو سب سے زیادہ ہم پریشان کیوں؟ اور پھر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے کہ اے اللہ ہم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما. صحیح ہے, اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اور اس سے رحم و کرم کی بھیک نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ لیکن آج جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کی زندگی میں شاید انقلاب لے آئے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس راہ پر چل پڑیں جس کی بنیاد پر اللہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے. میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا. اب آپ دیکھیے, ایک ہوتا ہے رحم کی بھیک مانگنا, ایک ہوتا ہے کسی سے دعا کی ریکویسٹ کرنا, اور ایک ہوتا ہے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, خود سے کچھ ایسا کام کرو کہ دعا نکل جائے. دونوں میں بڑا فرق. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما, ان سب کی زندگی دیکھیے آپ. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کرتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں رکھتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود تو اپنی آستین میں لے کر کے چلتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنا چاہتے تو وہ مصلی بچھا دیتے, مسواک لے کر کھڑے ہوتے, وضو کے لیے پانی لے کر کھڑے ہوتے. اب یہ خدمت انجام دیتے تھے. انہوں نے حضور سے نہیں کہا کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں, لیکن سرکار خدمت سے متاثر ہو کر حضرت ربیعہ ابن کعب سے فرماتے, سلی یا ربیعہ, ربیعہ مجھ سے مانگ, تجھے کیا چاہیے؟ تو بڑا آدمی ہو تو بڑی صحبت ہو تو بڑی سوچ بھی ہوتی ہے. ہم سے اگر کوئی کہہ دے بڑا آدمی کیا چاہیے, بلکہ اب تو لوگ علماء کے پاس جاتے بھی ہیں, مشائخ کے پاس بھی جاتے ہیں, تو صرف دنیا ہی کے لیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں. اور مرید بھی اس سے بنتے ہیں جن کا مرید ہونے کے بعد آدمی مالدار بن جائے. بس یہی سب ہے. اللہ خیر فرمائے. کوئی آخرت کی فکر تو رہ نہیں گئی اللہ ماشاء اللہ. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلنی یا ربیعہ, اے ربیعہ مجھ سے مانگ, تو کیا مانگا انہوں نے؟ عرض کرتے مرافقتک فی الجنہ, سرکار جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے, جنت میں آپ کا ساتھ. لیکن سرکار نے یہ فرمایا کب؟ سلنی یا ربیعہ, اے ربیعہ مجھ سے مانگ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اتنی خدمت کی کہ سرکار خوش ہو گئے, اور خوش ہو کر حضور نے فرمایا کہ مانگ تجھے کیا چاہیے. ایسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے یہ دعا نہیں کی, یہ عرض نہیں کیا حضور میرے لیے یہ دعا فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کو دعا عطا فرما دی, اللہ تجھے قرآن کی معرفت عطا فرمائے. اس وقت سے لے کر آج تک اگر قرآن کا سب سے بڑا مفسر کوئی ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سرکار.
حضرت انس نے خدمت کی تو سرکار نے عمر میں برکت کی دعا فرما دی تو بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی۔ تو ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا اور ایک ہوتا ہے کام کچھ ایسا کرو کہ دل سے خود ہی دعا نکل جائے، دونوں میں بڑا فرق۔ ماں باپ کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی، خدمت ایسی کرو کہ ماں دل سے دعا دے دے، باپ دل سے دعا دے دے، خدمت ایسی کرو۔ تو یہ سمجھانا اس لیے ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنا، مولا ہم پر رحم فرما، اور ایک ہوتا ہے کچھ کام ایسے کرو کہ تمہیں رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہ ہو، خود ہی تم پر اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما دے۔ مجھے آج وہی تھوڑا سا سمجھانا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَهَذَا کتاب، یہ کتاب انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا۔ پتا چلا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے۔ اب یہ کتاب ہے کیسی، جس کو ہم نے بہت اوپر رکھ دیا ہے نا کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ پہنچے، جس کو رمضان کے علاوہ کبھی کھولتے ہی نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ اب اس کتاب کی شان کو قرآن خود بیان کر رہا ہے، اللہ اپنی کتاب کی تعریف اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا، یہ وہ بیان کر رہا ہے جس کا قول، جس کی بات سب سے زیادہ سچی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ تو بتاؤ جو سب سے زیادہ جس کی بات سچی ہے وہ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے۔ کون ہے سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا؟ اللہ عز و جل ہے۔ اس رب نے اپنی کتاب کا تعارف پیش کیا اور اس کی شان بیان فرمائی، وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، یہ برکت والی کتاب۔ ہم نے برکت تو سمجھا ہے لیکن کیا اعتبار سے سمجھا؟ گھر خریدیں تو پہلے قرآن شریف رکھ دیں، جہاں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ دکان خریدیں پہلے قرآن شریف رکھ دیں، جہاں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ بچی کی شادی کرنی ہے، قرآن کو پہلے جہیز کے طور پر دو، اس کے صدقے میں اللہ سب آسان فرمائے گا۔ اور ایک اور بات عرض کروں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے والا جب مر جائے تو اس کو قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو، قبر میں اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک چپتا ہوا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اتنا عقیدہ آپ رکھتے ہو کہ قرآن مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا، تو کیا زندہ آدمی کو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا؟ تو آپ قرآن کا انتظار اس وقت پڑھنے کا کر رہے ہیں کہ جب آدمی مر جائے تبھی پڑھیں گے؟ یہ برکت والی کتاب ہے اور ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ ایک حرف پڑھو تو اللہ 10 نیکی عطا کر دیتا ہے۔ ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس کتاب کو دیکھنے پر اللہ عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ خالی دیکھو قرآن کو، پڑھے بھی نہیں آپ، سنے بھی نہیں آپ، خالی آپ نے قرآن کو دیکھ لیا، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کہاں سے آدمی قرآن دیکھے؟ اس لیے کہ گندگی میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اتنی گندگی دیکھ لیتا ہے کہ پھر قرآن دیکھنے کی طبیعت ہی نہیں چاہتی، بلکہ آ جائے تو کہتے ہیں تھوڑا سا ہٹا دو، معاذ اللہ من ذالک۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے اور ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کو سینے میں اگر کسی نے رکھا ہے، یعنی اس کے سینے میں کچھ قرآن موجود ہے اور اس سینے کے ساتھ وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو بھی کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی کتاب اور قیامت کے دن بھی
اس کتاب کے پڑھنے والے سے اللہ فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھتا چلا جائے. یہ کتاب، جو کتاب قیامت میں بلندی عطا کرے، اس کتاب کو چھوڑ کر آدمی نے سمجھا ہم بہت بلندی پہ چلے جائیں. نہیں، یہ کتاب اٹھانے کے لیے آئی، بلندی پر لے جانے کے لیے آئی، ترقی پر لے جانے کے لیے آئی، کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے آئی. اور اس کتاب کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. جو بھی کتاب اس دور کی رہی ہو اللہ کی کتاب ہوگی، مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے. اور ہم نے سوچا کہ اس کتاب کو چھوڑو اور ترقی کرو. جب اس کتاب کو چھوڑے زندگی سے برکتیں ختم، مال سے برکتیں ختم، عمر سے برکتیں ختم. اور جب یہ کتاب ہماری زندگی میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے عوض کے اندر ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت رکھی تھی. تو یہ کتاب برکت والی کتاب ہے. یہ پہلی صفت قرآن کی اللہ نے بیان فرمائی. اب یہ کتاب اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ چاہتے ہیں نا؟ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری گفتگو کا محور جس نقطے کی طرف ہے اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے. چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں ذرا تھوڑا ایسا بولیں کہ مجھے لگے کہ سب چاہتے ہیں اللہ سب پر رحم فرمائے. اور میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کیسے رحم. پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب برکت والی، اس کتاب سے برکت اٹھاؤ، یعنی پڑھو، اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو سنو، اس کتاب کو اپنے دل میں جگہ دو. یہ کتاب برکت والی. اب قرآن جو کہہ رہا ہے یہاں 95 to 99% آدمی لوز نظر آتا ہے. اب دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کا اتباع کرو، پیروی کرو. یہ جو کہہ دے اسے مانو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اس کتاب کے خلاف نہ چلو. اور اگر کوئی اس کتاب پر عمل کرے تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین کے نیچے سے اسے برکتیں اور کھانے کی چیزیں عطا فرمائے گا. یہ کتاب کی شان ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پیر کے نیچے سے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کھانے کی چیزیں عطا فرمائے گا. کب؟ جب اس کتاب پر تم قائم رہو. اسی لیے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو. اب آپ دیکھیں مسلمان کا حال. آج کا مسلمان 90% سے زیادہ یہ کہتا ہے مولانا یہ سب باتیں پلیز آپ رہنے دیجئے، آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بس ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، بس بہت ہے اتنا. یہ بھی آج کل کا لوگ پڑھتے ہیں، یہ آج کا مسلمان. تو کیا اسلام میں صرف 5 وقت کی نماز ہی ہے؟ نشے سے بچنے کا حکم نہیں، ڈرگ سپلائی کرنے سے بچنے کا حکم نہیں، ناچ گانے سے بچنے کا حکم نہیں. تو کیا قرآن سے 5 وقت کی نماز ہی کا حکم دیتا ہے؟ یہ کتاب دیتی ہے. باقی چیزوں پر کون عمل کرے گا؟ جبکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اسے قابل عمل کتاب سمجھو. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، جمعہ میں اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ میں سیر حاصل گفتگو کر سکوں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے
تو ایک ہوتا ہے رحم کی بھیک مانگنا، اور مانگنا ہی چاہیے۔ قرآن میں خود اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اللہ سے اس طرح سے دعا کی جائے کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما، برکتیں مغفرت فرما۔ مانگنا چاہیے، مانگنا ہی چاہیے۔ لیکن کچھ کام ایسے کرو تو خود اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ جیسے دین کی مدد کرو تو اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کچھ کام ایسے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن کو پڑھو، قرآن کو دیکھو، قرآن کو سنو، پہلا کام یہ۔ دوسرا، تھوڑا آگے بڑھو، قرآن پر عمل کرو۔ فاتبعوا، جہاں قرآن کا حکم سامنے آ جائے سرنڈر ہو جاؤ۔ پھر یہ نہ دیکھو کہ آج کے حالات میں اس پر عمل کرنا پاسبل ہے یا نہیں۔ اللہ نے قرآن اتنا آسان نازل فرمایا ہے کہ ہر دور کے اندر قرآن پر عمل کرنا آسان ہے۔ اگر ڈیفیکلٹ ہوتا تو کبھی اللہ عز و جل قرآن پر عمل کرنے کی بات نہ فرماتا۔ تو اس پر عمل کرو، پیروی کرو۔ اب کیسے لوگوں نے پیروی کی؟ ہمارے یہاں اگر کوئی کام کرتا ہو، تھوڑی سی ایک غلطی کر دے، یا تو ماریں گے، ڈانٹیں گے، یا کہہ دیں گے کہ آئندہ اگر کیے تو نکال دوں گا۔ ہمارا ٹیمپریچر بالکل آسمان کو چھوتا ہے۔ اور پھر ہمارے خادم، ہمارے غلام، ہمارے نوکر بیچارے، وہ قرآن تو کیا کچھ جانتے ہی نہیں دین کے بارے میں۔ لیکن حضرت امام حسین کو دیکھ لیجیے، مہمان کو بلایا آپ نے، آ گئے مہمان، خادم جو ہے وہ ہاتھ میں شوربے کا پیالہ لے کر کے آیا، چھوٹ گیا ہاتھ سے، اور مہمان کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، غصہ آنا ہے نا، مہمان کے سامنے مہمان کے کپڑے، مہمان کو سب ساری تکلیفیں پہنچی تو غصہ آنا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس زمانے کے خادم پر، اور قربان جائیے میرے امام کی عظمت پر کہ قرآن پر عمل کر کے انہوں نے کس طریقے سے بتایا۔ جیسے ہی یہ ہوا، خادم سمجھ گیا کہ جلال میں آ گئے حضرت، فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ امام حسین نے کہا قسم تمہیں غصے کو پی گیا۔ کہا والعافین عن الناس، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے خادم، والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے۔ کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر وہ آگے پڑھتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے قرآن پر عمل۔